السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے ایک بہت ہی اہم عنوان پر اور بہت ہی اہم منظومہ یعنی نظم اس پر تعلیق لگانے کے لیے، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے علم میں اس کا عنوان آ گیا ہوگا کہ نظم قواعد فقہ القلوب۔ یہ جو نظم ہے جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، یہ اصل میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قواعد فقہ القلوب، اور اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ ہیں شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ تعالی۔ شیخ صالح سندھی جو ہیں یہ طلبہ علم میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جسے ہم مدینہ یونیورسٹی بھی کہتے ہیں، وہاں پر عقیدے کے استاد ہیں اور اپنے فن میں یعنی عقیدے میں بہت ماہر ہیں۔ اور آپ کا علم میں بات ہونی چاہیے کہ عقیدے کا ایک بہت بڑا حصہ، بلکہ کہنا چاہیے کہ سارے کا سارا عقیدہ ہی وہ دل سے متعلق ہے نا۔ جو اعتقاد ہوتا ہے، جو عقیدہ ہوتا ہے، اس کا جو منبع ہے، جو مصدر ہے، اس کی جو اساس ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ تو جو علماء عقیدے کے امور کے ماہر ہوتے ہیں، تو بڑی واضح بات ہے اور بہت سمجھ آنے والی بات ہے کہ ان کا اعمال قلوب پر اور فقہ القلوب پر اور دل سے متعلق جو شریعت کی رہنمائی ہے، اس میں بھی ان کا درک اچھا ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ تعالیٰ اس دور میں جیسے عقیدے کے جو مسائل ہیں، جنہیں مسائل عقیدہ کہتے ہیں، جو عام یعنی مسائل شمار ہوتے ہیں، جیسے اس میں ایک امام کا درجہ رکھتے ہیں، تو بیان ہی جو روحانی معاملات ہیں، جو اخلاقی معاملات ہیں، جو اعمال قلوب ہیں، جو آگے انشاءاللہ اس نظم میں ہم بہت سارے دیکھیں گے، تو اس میں بھی بہت بصیرت رکھتے ہیں اور اس کا بھی بہت درک رکھتے ہیں۔ اور مجھے یہ یعنی خوش نصیبی میری ہے کہ مجھے شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ تعالیٰ ان کے دروس میں، ان کی مجالس میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ تو مجھے یہ کہنے میں کوئی آپ کہہ رہے ہیں جھجک نہیں ہے، کوئی باک نہیں، کہ اگر میں نے چند ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کو دیکھنے سے، جن کی رویت سے آپ کو اللہ کی یاد آتی ہو، تو اس میں سے شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، کہ محض آپ کو ان کی مجلس میں چلے جانے سے اور ان کی آواز سن لینے سے اور ان کو ایک نظر دیکھ لینے سے انسان کے دل میں نشاط محسوس ہوتا ہے۔ نحسبہ کذالک واللہ حسیبہ ولا نزکی علی اللہ احدا۔ تو بہرحال شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ تعالیٰ وہ بہت جید عالم ہے اور بہت رقیق القلب عالم دین ہے۔ کم ہی کوئی ان کی مجلس ایسی ہوتی ہے جس میں ذکر و فکر کی بات، اللہ کے ڈر کی بات ہوتی ہو اور وہ روئے نہ ہو اور ان کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے ہو، اللہ کے دیدار کا تذکرہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لقاء کا ذکر ہو، اللہ کے خوف کا ذکر ہو، اللہ سے امید کا ذکر ہو، جنت اور جہنم کا ذکر ہو۔ حتیٰ کہ عقیدے کے وہ مسائل جن کو ہم بسا اوقات سمجھتے ہیں کہ یہ بہت خشک موضوعات، سمجھا جاتا ہے نا عام طور پر کہ عقیدہ ایک بڑی خشک چیز ہے، خلق قرآن کا مسئلہ ہے، دیگر اس طرح کے مسائل ہیں۔ تو ان مسائل میں بھی جب شیخ بیان کرتے ہیں تو اس کا انداز ایسا روحانی ہوتا ہے کہ وہ مسائل بیان کرتے ہوئے بھی وہ خود بھی رو لیتے ہیں اور طلبہ پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔
شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ نے یہ کتابچہ، مختصر سا کتابچہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے قواعد فقہ القلوب۔ قواعد جمع قاعدہ کی، اصول ضابطہ، فقہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو، اور قلوب یہ جمع ہے قلب کی، یعنی دل، جسے ہم عام طور پہ دل کہتے ہیں۔ تو گویا دلوں کو سمجھنے کے بعض ضابطے، بعض اصول، اور اس میں انہوں نے 10 اصول ذکر کیے ہیں اس کتابچے میں۔ اور اس کے ابتدا میں انہوں نے 2 باتیں ذکر کی ہیں شیخ صالح سندھی نے۔ پہلی بات انہوں نے یہ ذکر کی ہے کہ یہ جو 10 قواعد میں نے لکھے ہیں، یہ اس لیے لکھے ہیں تاکہ ان کو حفظ کرنا آسان ہو جائے۔ جو بھی طالب علم یہ رسالہ، یہ کتابچہ پڑھے تو وہ ان رسائل کو، ان قواعد کو یاد کر لے، حفظ کر لے زبانی۔ تو اس سے ہمیں بات معلوم ہوئی کہ یہ جو قواعد ہیں، اگرچہ ان کی آگے تفصیل تو ہوگی، جو شرح ہوگی وہ ہم کریں گے، لیکن جو ہمارا اس کا عنوان ہے، جو ٹائٹل ہے، جو ہائیڈنگ ہے، جو قاعدہ ہے فی نفسی، یہ آپ کو زبانی آنا چاہیے۔ اس کا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہے۔ دل کے احوال کو سمجھنے کے لیے یہ جو 10 ضابطے ہیں، کوشش کریں کہ یہ آپ زبانی یاد کر لیں، کیونکہ اس کتاب کے مصنف نے انہیں لکھا ہی اس لیے، انہیں جمع ہی اس لیے کیا۔ دوسری بات شیخ نے یہ ذکر کی ہے کہ اس کتاب میں جو میں نے قواعد بیان کی ہیں، یہ سارے کے سارے میں نے 3 علماء سے لی ہیں۔ اور وہ 3 علماء کون ہیں؟ طالب علم کے لیے بہت عیب کی بات ہے اور بہت عار کی بات ہے کہ اگر اس کو ان 3 علماء کا تعارف نہ ہو، اور ان کا نام اور ان کا کام اس سے واقف نہ ہو۔ وہ 3 علماء ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور ان کے شاگرد شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ، اور ان کے شاگرد حافظ ابن رجب رحمہ اللہ۔ ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن رجب، یہ سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ الذہب ہے، یعنی سونے کا سلسلہ ہے۔ کیا معنی ہے اس بات کا؟ یعنی اس بات کا یہ معنی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ سلف صالحین کے بعد، سلف صالحین سے ہماری مراد پہلے 3 ادوار، یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یا آپ کہہ لیں کہ ائمہ اربعہ تک، 300 ہجری تک، پہلی 3 صدیوں کے بعد اگر اسلامی تاریخ میں کوئی شخصیات، علماء ایسے آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق سمجھ لینے والے ہیں، تو یہ 3 افراد ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق سمجھ لینا، یہ دین کی حقیقت ہے ساری، خواہ وہ عقائد ہوں، خواہ وہ احکام و مسائل ہوں، خواہ وہ دل کے معاملات ہوں۔ کیونکہ آپ میں سے اکثر کوئی بات معلوم ہوگی کہ جس طرح مسلمانوں کے عقائد میں بگاڑ آیا، بہت سارے فرقوں نے اس میں نئی نئی باتیں کی، عقیدے کا آپ کا رنگ بدل دیا، جس طرح مسلمانوں کے عمل میں، عملی مسائل میں کوتاہیاں ہوئی، اس میں فقہا کی بہت ساری آراء ہوئیں، بہت سارے مکتب فکر سامنے آئے، تو بیان ہی جو فقہ قلب تھی، یعنی دل کے سمجھنے کی فقہ، دلوں کے احوال، دلوں کے اعمال، اس میں بھی ایک بہت بڑا انحراف سامنے آیا جسے ہم تصوف کہتے ہیں۔ آپ نے عام طور پہ لفظ سنا ہوگا تصوف۔ تو خیر صوفیہ اور ان کا مذہب، اس میں بہت ساری تفصیل ہے، جو بات میں یہاں کرنے چاہ رہا ہوں کیا ہے کہ متصوفہ کے ہاں جو روحانی معاملات تھے، دلوں کو سمجھنے کے معاملات، مسائل، وہ اس نہج پر نہیں تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اور جو صحابہ کرام کے ہاں تھے۔ انہوں نے ان معاملات کو ہدی نبوی سے بہت دور کر دیا تھا۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، پھر ان کے شاگرد ابن قیم، پھر ان کے شاگرد ابن رجب رحمہ اللہ، یہ 3 بزرگ وہ تھے جنہوں نے اہل سنہ والجماعہ کو بالخصوص اور اہل اسلام کو بالعموم یہ بات بتلائی، کیا کہ التصوف السنی السلفی یہ کیا ہوتا ہے، یعنی وہ تزکیہ نفس اور وہ احسان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے، تزکیہ، اور دین کا بنیادی حصہ ہے۔ تو یہ اصل وہ ہے کیا؟ یعنی محض اس وجہ سے کہ بعض گروہوں نے اس میں انحراف پیدا کر دیا اور ہم لوگ اس میں کوتاہی کرنا شروع ہو جائیں، یہ بات درست نہیں۔ تو ان تینوں بزرگوں کی تراث کا، خدمات کا بہت بڑا حصہ وہ انہی موضوعات پر ہے جو دل سے متعلق ہے۔
ہمارے ایک استاد ہیں شیخ صالح العثیمی حفظہ اللہ تعالیٰ، آپ میں سے اکثر طلبہ ان سے واقف ہوں گے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ فقہ القلوب، دلوں کو سمجھنے کے لیے، دل کے بارے میں پڑھنے کے لیے، جاننے کے لیے ہمیں کن علماء کو پڑھنا چاہیے، یا اس بارے میں سب سے اہم کتاب کون سی؟ تو انہوں نے ذکر کیا کہ سب سے اہم کتاب تو قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے بعد جو انسان ان تین علماء کو، یعنی ابن تیمیہ کو، ابن قیم کو، ابن رجب کو پڑھ لیتا ہے تو وہ باقی تمام علوم سے، جو صوفیاء کے ہیں، ان سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو خیر، اس ساری بات کا مقصد کیا ہے، خلاصہ کیا ہے کہ شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ نے جو 10 قواعد ذکر کی ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ان تین علماء سے لی، بنصہ او بمعناہ، یعنی یا تو جو قاعدہ ہے، اس کی جو ہیڈنگ ہے، یہ پورا جو جملہ ہے یہی ان علماء کے کلام میں موجود ہے، یا جو ان کے کلام میں کوئی اگر طویل بات ہے تو اس کو مختصر کر کے ایک جملے میں ذکر کر دیا، اس کو قاعدہ بنا کر۔ تو یہ دوسری بات بھی سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس کتابچے کو مدینہ کے ایک اور عالم، جن کا نام ہے شیخ عامر بہجت حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے جب پڑھا تو انہوں نے اس کو بہت مفید پایا، جو کہ واقعتاً بہت ہی مفید ہے۔ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی۔ اہل علم کا ہمیشہ سے ایک طریقہ رہا کہ جب وہ کسی کتاب کو مفید پاتے تھے اور ان کے دل میں یہ بات ہوتی کہ طلبہ کو زبانی یاد ہو جانی چاہیے یہ باتیں، تب وہ اس کو نظم کی شکل دے دیا کرتے تھے، کیونکہ نظم کو یاد کرنا نثر کی نسبت آسان ہے، اور یہ ہمیشہ سے اسلامی تاریخ میں یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اصالتاً نظم کہنا، یعنی کسی موضوع پر کوئی عالم و نظم کہہ دیتے ہیں، اسلامی علوم کے کسی بھی علم سے متعلق نظم کہتے ہیں، ایک طریقہ کار یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جو علماء کی تصنیفات ہیں، تالیفات ہیں پہلے سے، تو ان کو نظم کی شکل دے دی جائے، جیسا کہ طلبہ عام طور پہ مدارس میں اور دیگر جامعات میں جو حدیث کے طلبہ ہوتے ہیں وہ الفیہ عراقی پڑھتے ہیں۔ امام عراقی رحمہ اللہ کی ایک نظم ہے الفیۃ العراقی، اصول حدیث پر۔ تو اب یہ جو الفیہ عراقی ہے یہ اصل میں نظم ہے مقدمہ ابن الصلاح، یعنی اصول حدیث پر ایک اور کتاب ہے جو نثر کی صورت میں، تو اس کو انہوں نے نظم کیوں بنا دی ہے؟ تاکہ طلبہ کو حفظ کرنا آسان ہو جائے، طلبہ کو یاد کرنا آسان ہو جائے۔ تو شیخ عامر بہجت، انہوں نے بھی اس نظم کے جو مقدمے میں یہ بات کہی ہے کہ میں نے جب یہ کتاب پڑھی تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ طلبہ کو یہ باتیں زبانی یاد ہونی چاہیے، تو میں نے اس کو نظم کی شکل دے دی۔ اور شیخ عامر بہجت جو ہیں یہ بھی مدینہ منورہ کے علماء میں سے ہیں، اور یہ یہاں پر ایک یونیورسٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں جامعہ طیبہ، یہ جامعہ اسلامیہ کے بالکل سامنے، یہ آمنے سامنے دو جامعات ہیں، جامعہ اسلامیہ جو مدینہ یونیورسٹی کے نام سے معروف ہے، اور اس کے بالکل ساتھ ہے جامعہ طیبہ۔ تو شیخ عامر بہجت جو ہیں یہ جامعہ طیبہ کے استاد ہیں، وہاں پر شریعہ کے یعنی فقہ کے استاد ہیں، اور یہ بھی بڑے جید عالم ہیں، اور ان کے بہت سارے منظومات ہیں، یعنی بہت ساری نظمیں ہیں ہر باب میں، ہر فن میں تقریباً۔ اگر یہ عبد المعیز بھائی کے لیے بات ممکن ہو کہ وہ اس کو جو نظم ہے ہم پڑھنے لگے ہیں اس کو یہاں پر سامنے ہمارے کھول دیں تو بہتر بات ہے، یعنی اسکرین اگر شیئر کر دیں، کیونکہ میں نے ایک دو دفعہ کوشش کی ہے تو وہ اسکرین شیئر کرنے کی بجائے وہ مجھے مجلس جو ہے نا میٹنگ آؤٹ کر دیتی۔ ایک دفعہ دوبارہ میں دیکھتا ہوں کوشش کر کے، اگر شیئر ہو گئی تو بہتر، ورنہ پھر ہم اسی طرح شروع کرتے ہیں۔
شاید بہرحال کسی انتظامی مسئلے کی وجہ سے ممکن ہے، یہ ابھی ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ میں سے بعض کے سامنے شاید یہ کتاب جو ہے یہ آپ کے سامنے ہوگی، اور میرے خیال میں یہ گروپ میں بھی بھیجی گئی ہوگی، تو وہاں سے بھی آپ لوگ اس کو کھول کے اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ کتاب کے سرورق پہ لکھا ہوا ہے نظم قواعد فقہ القلوب، جس سے بات واضح ہو گئی کہ قواعد فقہ القلوب ایک کتاب ہے، اور یہ اس کی نظم ہے۔ کتاب ہے شیخ صالح سندھی کی، اور نظم ہے شیخ عامر بہجت کی۔ اچھا، اس کو شروع کرنے سے پہلے نا دو تین باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں، دو تین مقدمات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ نظم دل سے متعلق ہے نا، القلب سے متعلق، تو یہ قلب کیا ہوتا ہے؟ قلب جو ہے نا، یہ لغوی اعتبار سے دو معنوں پر بولا جاتا ہے یہ لفظ۔ پہلا معنی اس کا ہوتا ہے، قلب کہتے ہیں کسی بھی چیز کی جو خالص ترین اور اعلیٰ ترین اس کا حصہ ہوتا ہے، اسے قلب کہتے ہیں۔ قلب الشیء ای اعلیٰ و اشرف و خالص، کسی بھی چیز میں، کسی پھل میں جو اس کا سب سے اہم اور سب سے اشرف اور اعلیٰ نفیس قیمتی چیز ہوتی ہے، اسے قلب کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو دل ہے، یہ انسان کے اندر سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ انسانی وجود میں دل سے بہتر، اعلیٰ، افضل کوئی چیز نہیں۔ دوسرا معنی اس کا لغوی اعتبار سے ہوتا ہے، قلب یقلب کہتے ہیں پھیرنے کو، تحول پر۔ آپ نے اردو زبان میں بہت سارے لفظ سنے ہوں گے، جیسے ایک لفظ ہے انقلاب، آپ نے سنا ہوگا نا، انقلاب۔ انقلاب کیا ہوتا ہے؟ حالات کا پھیر دینا، حالات کو بدل دینا، تقلب۔ تو قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پھرتا رہتا ہے، یہ کبھی ایک سے حال پر نہیں رہتا، گھومتا رہتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، کبھی عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے، کبھی گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو دل کے بہت سارے احوال ہیں، دل پر بہت سارے موسم آتے رہتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو لغوی معنی ہے، یہ اس کے اصطلاحی معنی پر فٹ بیٹھتے ہیں کہ جو قلب ہے یہ انسان کے جسم میں سب سے اعلیٰ چیز ہے، اور یہ جو قلب ہے یہ ایک حال پر نہیں رہتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک دل اس کو بنایا ہے، تو اس دل کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اس دل پر چل کے اللہ کے پاس جا سکیں۔ یہ بہت اہم بات ہے سمجھنا۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اور ان کے شاگرد ابن رجب رحمہ اللہ نے کئی مقامات پر روایت ذکر کی۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ بات ہے کہ خلق القلب لاجل السیر الی اللہ، اصل میں دل کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف جائے۔ جیسے آپ کے پاؤں بنائے گئے نا، ٹانگیں، تو یہ ٹانگوں کے اور پاؤں کے آپ کے وجود میں ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس سے چلتے ہیں اور اپنے جو مسالے ہیں دنیاوی ان کو پورا کرتے ہیں۔ تو جو دل اللہ نے پیدا کیا نا، یہ دل بھی چلنے کے لیے، لیکن یہ چلنا کون سا؟ یہ روح کا چلنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ تو انسان اپنی زندگی میں یہ حالت سفر میں یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے مسلسل۔ اب اللہ کی طرف جانے کی جو سواری ہے یا جو رکن ہے جس پر آپ نے چل کر جانا ہے، وہ دل ہے۔ تو اس لیے دل کا معاملہ بہت اہم ہے کہ باقی جتنے بھی اعضاء ہیں وہ اس کے تابع ہیں، وہ آپ کو دنیاوی مسائل میں کام دیتے ہیں۔ یہ دل ایک ایسا عضو ہے، ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ کی طرف جانے میں مددگار ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، کہ دل میں ایک لوتھڑا ایسا ہے، ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ سیدھا ہوتا ہے تو ہر روز سیدھا ہو جاتا ہے، اور جب وہ فساد کا شکار ہوتا ہے تو ہر چیز فساد کا شکار ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دل سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کیا دل سے مراد ہے جسے ہم انگلش میں ہارٹ کہتے ہیں، یہ جو جسم میں انسان کے بائیں طرف ہوتا ہے سینے میں ایک باقاعدہ جو عضو ہے ہمارا، کیا یہ دل ہے؟ یا جب ہم دل کی بات کرتے ہیں کہ دل پر پردہ پڑا ہوا ہے، دل پر سیاہ نشان لگ گیا ہے، دل پہ مہر لگ گئی ہے، دل زندہ ہو گیا ہے، دل اللہ کی یاد میں ہے، اس سے مراد یہ عضو ہے یا اس سے مراد کوئی اور چیز؟
اس میں نا فلاسفہ نے، متکلمین نے، علماء نے بہت لمبی چوڑی بحثیں کی، تو وہ ساری بحثیں ہمارا مقصود نہیں ہے، مختصر بات میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اگر بات سمجھ آ جائے تو یہ ہے کہ جو قلب لفظ ہے نا، دل، یہ دو چیزوں پر بولا جاتا ہے۔ ایک جسے ہم کہتے ہیں حصی دل، جو یہ گوشت کا ٹکڑا ہے ہمارے جسم میں، یہ جو عضو ہے، ایک آرگن ایک ہمارے جسم میں ہے نا، اسے کہتے ہیں یہ حصی دل ہے۔ اور یہ دل کافر کے پاس بھی ہوتا ہے، جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہ جو دل ہے، جو گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ مسلمان کے پاس بھی ہے، کافر کے پاس بھی ہے، فاسق و فاجر کے پاس بھی ہے، نیک کے پاس بھی ہے، تاکہ جانوروں کے پاس بھی ہے۔ دوسرا قلب کا اطلاق ہوتا ہے معنوی طور پہ، کہ قلب ایک معنی سے عبارت ایک چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض معنی، بعض مفاہیم، اور ایک ایسا آپ کہیں داعیہ یا جذبہ ہے جو انسان کو سوچ سمجھ میں، حق و باطل میں تمیز میں مدد دیتا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے، جو آپ کہہ لیں تھوڑی سی سمجھنے والی، وہ کیا ہے کہ یہ جو اللہ نے آپ کہہ لیں ایک معنوی قلب انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، جو غور و فکر انسان جس کے ذریعے کرتا ہے، اور انسان حق و باطل میں تمیز کرتا ہے، اور جس کے بارے میں یہ آیا کہ وہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اس پہ پردہ پڑ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، سارے اس کے احوال بیان ہوئے ہیں قرآن مجید میں۔ ان کیفیات کا تعلق اس ظاہری دل آرگن ہے اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ اہم بات ہے۔ لیکن اس تعلق کی کیفیت کیا ہے، واللہ عالم، یہ ہمیں نہیں پتا۔ اگرچہ اس پہ آپ کہہ لیں علماء نے اور بہت لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں کہ جو آپ کا ہارٹ ہے، آرگن جو ہے اس کا، اور وہ جو دل جو قرآن مجید میں حدیث میں بیان ہوا ہے، جو سیاہ ہو جاتا ہے، جس پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اس کا آپس میں کس نوع کا تعلق ہے، تو واللہ عالم، بظاہر کوئی تعلق نہیں۔ یعنی جب ہم گناہ کرتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کے جسم پر سیاہ دبا پڑ جاتا ہے، انسان کے دل پر۔ تو کیا خیال ہے، اگر گناہ گار انسان کا دل چیرا جائے تو وہ سیاہ ہوگا؟ تو وہ سیاہ تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ گناہ گار کا دل اور نیک کا دل دونوں ہی لال ہوتے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ وہ معنوی طور پہ اس میں سیاہی، اور اس میں پردے کا ہونا، اور اس کا زندہ مردہ ہونا، اس کا پتھر کی طرح ہونا، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، یعنی ان معنی پر، ان مفاہیم پر۔ لیکن اس کا کوئی لنک، اس کا کیا کیفیت کیا ہے اس دل کے ساتھ، واللہ عالم۔ اور یہ بات کرنا کیوں ضروری ہے کہ اس کا تعلق ہے اس دل کے ساتھ؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں بیان کر دیا کہ الا وان فی الجسد لمضغۃ، ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں ان معنی کو، ان کیفیات کو اسی جو جسم میں جو حصہ ہے دل کا، اس کے ساتھ جوڑا گیا۔ تو اس لیے ہم یہ ایمان لاتے ہیں، خواہ ہمیں اس کی کیفیت کا صحیح طور سے علم نہ بھی ہو سکے، واللہ عالم۔ تو بہرحال خلاصہ کیا کہ دل دو چیزوں پر بولا جاتا ہے۔ ایک ہے دل جو ظاہری دل ہے، حصی دل ہے، جو ہر انسان کے جسم میں ہوتا ہے، اور دوسرا ایک معنوی دل ہے جو بعض باطنی حقائق کا نام ہے۔ اور ان باطنی حقائق کا تعلق اس ظاہری دل کے ساتھ ہے، لیکن اس تعلق کی نوعیت اور کیفیت وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، واللہ عالم۔ اس کتاب کا پہلا صفحہ کرتے ہیں آگے معیز بھائی۔ ہم، بسم اللہ، مقدمہ، ٹھیک ہے۔ ابتدا میں شیخ عامر بہجت نے مقدمہ قائم کیا ہے، اور اس کے بعد وہ 10 قواعد ذکر کریں گے۔ مقدمے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں حمدا لمن بیدہ صلاح قلوبنا والفوز والفلاح، حمدن، تمام تعریفیں، لیمن، اس ذات کے لیے ہیں، بیدہ صلاح، جس کے ہاتھ میں صلاح ہے، درستگی ہے، قلوبنا، ہمارے دلوں کی، والفوز والفلاح، اور کامیابی ہے، فوز بھی کامیابی کو کہتے ہیں، اور فلاح بھی۔ تو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس کے ہاتھ میں ہماری اصلاح، ہمارے دلوں کی اصلاح، ان کی کامیابی، یہ اس کے ہاتھ میں۔ یہ جو بات ہے یہ حدیث میں آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے دل یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرف حیث یشاء، کہ انسان کا دل یہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اس کو پھیرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے یہ دعا پڑھی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے رب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ تو کیا معنی ہے اس بات کا؟ اس کا یہ معنی ہے کہ انسان کا دل جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور دل اس کے درمیان ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے، واللہ عالم۔ اور اس کا معنی کیا ہے، وہ معنی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اپنے دل کی اصلاح کے لیے،
اس لیے ہمیں یہ دعا سکھلائی گئی، یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیں۔ اور اسی طرح یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دیں۔ تو گویا یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب ہم صبر و استقامت کے لیے، اس دین پر چلنے کے لیے اور اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اس کے فقیر ہیں۔ ثم صلاة ربنا العلی مع سلامہ علی النبی، اس کے بعد صلاۃ یعنی درود ہو ہمارے رب کا العلی جو کہ بلند ہے، مع سلامہ اور اس کا سلام ہو علی النبی، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو کسی بھی کتاب کا خواہ و نثر و خواہ و نظم ہو، اس کا آغاز حمد و ثناء اور درود و سلام سے کرنا، یہ اہل علم کے ہاں تالیف اور تصنیف کے آداب میں سے کہ جب بھی کوئی کتاب شروع کی جاتی ہے تو اس کا آغاز بسم اللہ، اس کے بعد الحمدللہ، اور اس کے بعد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ان تین باتوں سے کیا جاتا ہے عام طور پہ، اور بسا اوقات نہیں بھی کیا جاتا، لیکن یہ عام آداب میں بات شامل۔ اور صلاۃ کہتے ہیں عام طور پہ، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں درود، اور اس کا درست معنی صحیح بخاری میں ایک تابعی ہیں ابو العالیہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اصل میں صلاۃ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجیں، تو اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں میں اس کا ذکر کرنا۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے، تو رحمت تو الگ الگ قرآن مجید میں آیا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان پر صلاۃ بھی ہو اور رحمت بھی ہو۔ تو اس سے بات معلوم ہے کہ رحمت ایک الگ چیز ہے۔ تو پھر صلاۃ کیا ہوتی ہے؟ صلاۃ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخصیت کا، اس ہستی کا ذکر کریں، اس کی تعریف کریں فرشتوں کے ہاں مجلس میں، تو یہ بہت بڑا مقام ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، مراد کیا ہے کہ ان کی خوب تعریفیں ہوں، خوب شہرت ہو، آسمانوں پر بھی زمینوں پر بھی، یہ مراد ہے۔ رب بن العلی، یہ ہمارا رب جو بہت بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ بلند ہے اپنے شان کے اعتبار سے، اسے کہتے ہیں علو القدر ہونا، اور اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اپنے غلبے اور قہر کے اعتبار سے کہ تمام کائنات پہ اس کا زور چلتا ہے، اسے کہتے ہیں علو القہر۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، عرش پر مستوی ہیں، اور اسے کہتے ہیں علو الذات۔ تو تینوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ بلند ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وبعد فالنجاة فی القیامہ لمن اتی والقلب ذو سلامہ، وبعد، اس کے بعد، فالنجاة، پس نجات ہے، فی القیامتی، قیامت کے دن، لمن اتی، اس بندے کے لیے جو آیا، والقلب ذو سلامہ، اور اس کا دل سلامتی والا تھا۔ تو قیامت کے دن نجات اسی بندے کی ہے جس کا دل سلامتی والا ہوگا۔ سلامتی والا دل کیا ہوتا ہے؟ یہ بات انشاءاللہ کتاب میں آگے تفصیل سے آ جائے گی کہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے۔ مختصر بات یہ ہے، شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس کے اندر 5 صفات ہوتی ہیں۔ قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جس کے اندر 5 صفات پائی جائیں، اور یہ پانچوں صفات، ان کا جو مادہ ہے، جو روٹ ورڈ ہے، وہ ایک ہی ہے، سین، لام اور میم۔ یہ 5 صفات کیا ہیں؟ پہلی صفت ہے القلب الذی اسلم، اسلم، وہ دل جو اسلام لے آئے، اللہ کے سامنے جھک جائے۔ دوسری صفت ہے هو القلب الذی سلم، وہ دل جو اپنا آپ سونپ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، کہ میری تمام زندگی اس دین کے مطابق ہوگی، سلم۔ اور تیسری صفت ہے هو القلب الذی استسلم، استسلم، سرنڈر کر دینا، وہ دل جو جھکا دے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے سامنے، صبر و رضا کا رویہ اس کا، اسے کہتے ہیں استسلم۔ اور چوتھی صفت ہے هو القلب الذی سلیم، سلیمہ کہتے ہیں محفوظ ہونے کو، بچا ہوا ہونے کو، تو وہ دل جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، ہر قسم کی شہوات شبہات سے بچا ہو، پاک ہو۔ اور پانچویں صفت ہے هو القلب الذی سالم، سالم یسالم کہتے ہیں دوستی کرنا، وہ دل جس کی اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی ہو، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی ہو۔ یہ پانچوں صفات تفصیل سے انشاءاللہ نظم میں درمیان میں دوبارہ آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ والقلب الذی اسلم وسلم واستسلم وسلم وسالم، 5 باتیں ہیں، اور پانچوں باتیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم نظم کے درمیان میں دوبارہ سے دیکھ لیں گے۔ اور یہ بات قرآن مجید میں ہے نا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت والے دن نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا، کیا چیز کام آئے گی؟
ایسا دل کام آئے گا جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، جو قلب سلیم ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَكَانَ أَوْلَى مَا سَعَى فِي كَسْبِهِ كُلُّ مُوَفَّقٍ صَلَاحُ قَلْبِهِ، تو سب سے بہتر بات ما سعى فی کسبہ، کہ انسان جس کے لیے کوشش کرے، بھاگ دوڑ کرے، وہ کیا ہے؟ کل موفق، ہر وہ شخص جو توفیق دیا گیا ہے، ہر توفیق دیا گیا شخص جس کو کوشش کرنی چاہیے اس کی اصلاح کے لیے، وہ ہے صلاح قلبہ، کہ وہ اپنے دل کو پاک کر لے، اپنے دل کی اصلاح کر لے۔ تو دل کی اصلاح کرنا یہ ہر موفق انسان، ہر وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، اس کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اور یہ وہ مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد ذکر کیے، اور وہ 4 ہی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی ہی، قرآن مجید کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور ساتھ ان کو سنت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو لطیفہ، یعنی اردو والا لطیفہ نہیں، لطیفہ کہتے ہیں نکتے کی بات، یعنی غور کرنے کی بات، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں 4 مقامات پر ان فرائض کا، ان مقاصد کا ذکر ہے، اور ان 4 میں سے ایک مقام پر یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے طور پر ہے، اور 3 مقامات پر یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جتلایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی نا کہ اللہ میری نسل میں سے ایک نبی ایسا بھیج جو یہ کام کرے، تو انہوں نے پہلے ذکر کیا تعلیم کا، یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، پہلے اس بارے میں، اور تزکیے کو یعنی دل کی اصلاح کو بعد میں ذکر کیا، کیونکہ عام طور پہ جو نبی ہوتا ہے اور نبی کے بعد پھر جو عالم ہوتا ہے وہ تعلیم دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جتلایا تو اللہ تعالیٰ نے ترتیب الٹ دی، اور 3 مقامات پر پہلے تزکیے کو ذکر کیا کہ وہ جو نبی آیا ہے وہ پہلے تعلیم ہی دے گا، پہلے کیا کرے گا؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ پہلے دلوں کو صاف کرے گا اور پھر ان دلوں کو اس قابل بنائے گا کہ اب اس میں اللہ کا نور، اللہ کی وحی داخل ہو سکے۔ تو اس لیے یہ بات بہت اہم ہے، کیا بات؟ کہ جتنی اہم اور جتنا ضروری علم حاصل کرنا ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری اس علم کے قابل اپنے دل کو بنا لینا ہے، کہ انسان اپنے دل کو پاک کر لے اور اپنے دل کی اصلاح کر لے۔ اور انشاءاللہ انہی باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم یہ نظم پڑھنے لگے۔ وَمَعَ ذَا قَدْ كَثُرَ الْإِعْرَاضُ عَنْ عِلْمِهِ وَشَاعَتِ الْأَمْرَاضُ، کہتے ہیں وَمَعَ ذَا، اور اس کے باوجود معاملہ یہ ہے، قَدْ كَثُرَ الْإِعْرَاضُ، بہت زیادہ ہو چکا ہے اعراض، یعنی اگنور کرنے کا رویہ، نظر انداز کرنے کا رویہ، عن علمه، اس دل کے علم سے، وشاعت الامراض، اور پھیل چکے ہیں امراض، اس دل کے مرض۔ تو کہہ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ دل اتنی اہم بات ہے کہ قیامت والے دن نجات کے لیے آپ کا دل سلیم ہونا چاہیے، اور یہ انبیاء کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے بنیادی، اس کے باوجود صورتحال کیا ہے کہ اس سے اعراض بھی زیادہ ہے اور اس میں امراض بھی زیادہ ہے۔ تو 2 بڑی آفتیں، اعراض یعنی نظر انداز کرنا، کہ لوگوں کو اپنے دل کی اصلاح، دلوں کو سمجھنا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کی پرواہ ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ عام طور پہ یعنی جو آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے جتنا بھی دین ہے، توحید سے لے کر آگے جتنے بھی اس کے شاخیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو یہ قاعدہ اپنے پاس پکی طرح اس کو یاد کر لیں، اور کیا ہے کہ اسلام میں کوئی بھی عمل مجرد ظاہری عمل ہے ہی نہیں۔ اسلام میں کوئی بھی عمل وہ مجرد ظاہری عمل نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں نماز ایک ظاہری عبادت ہے، یہ بات درست نہیں ہے مطلقاً، بلکہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل تب تک قبول نہیں کرتے جب تک کہ اس ظاہری عمل کے ساتھ باطنی عمل، دل کا عمل شامل نہ ہو۔ اس لیے جب انسان نماز پڑھے تو باطنی عمل ہونا چاہیے نا ساتھ، نیت ہونی چاہیے، اخلاص، اخلاص کیا ہے؟ باطن ہے، خشوع ہونا چاہیے، خضوع ہونا چاہیے، خشیت ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو تمام اعمال میں جتنے بھی اعمال انسان کرتا ہے، اگر اس ظاہری عمل میں سے دل کا حصہ نکال دیا جائے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، صفر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اعمال تو کافر بھی کرتے ہیں۔ تو اگر آخر فرق کیا ہے کہ کافر اور مسلمان کے اندر؟ کہ مسلمان جب وہی عمل کرتا ہے تو اس ظاہری عمل کے ساتھ فقہ القلب، دل کی فقہ شامل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ عمل قبول ہو جاتا ہے۔ تو خیر یہ بھی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، ٹھیک۔ اور اسی طرح شیخ عامر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس دل کے معاملے میں امراض بہت زیادہ پھیل گئے ہیں، تو یہ امراض کا بھی ذکر انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ وطب ذی الافئدۃ المریضہ فیما ابان العلماء فریضہ، وطب، اور علاج کرنا، ذی الافئدۃ المریضہ، بیمار دلوں والوں کا، ایسے لوگ جن کے دل بیمار ہو چکے ہیں، فیما ابان العلماء فریضہ، جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ فریضہ ہے، تو بیمار دلوں کا علاج کرنا یہ فرض ہے۔
کیونکہ اس کے بغیر انسان اللہ کا ہو نہیں سکتا نا، اللہ کے ساتھ تعلق بحال نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علم شرعی میں سے جو واجب علم ہے اس کا ایک حصہ کیا ہے کہ عالم دین کو عوام الناس کے دلوں کی اصلاح کرنے والا ہونا چاہیے، ایسا عالم اور ایسا طالب علم اور ایسا داعی اور ایسا واعظ جس کے وعظ کا اور جس کی تعلیم کا اثر لوگوں کے دلوں پر نہیں ہوتا، یہ بہت ناکام انسان ہے۔ اس کو اپنے رویے پر یا اپنے اسلوب پر نظر ثانی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسلام تو ہے ہی دلوں کا دین اور دل والوں کا دین، ٹھیک ہے، اور یہ بات قرآن مجید میں کئی مقامات پر، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، اس میں نصیحت کن لوگوں کے لیے؟ جو دل والے ہیں۔ تو جو وحی ہوتی ہے نا یہ دل والوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو جس بندے کا دل ہی نہیں ہوگا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، مرے ہوئے دل ہیں، تو وہ پھر اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے سوٹیبل نہیں نہ ہوتے۔ تو اس لیے جو فریضہ ہے علماء پر وہ کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں کی اصلاح کریں، لوگوں کے دلوں کی فقہ اس کو سیدھا کریں۔ هذا وقد نظرت في قواعد فقہ القلوب للنبیل الماجدی، کہتے ہیں میں نے جب دیکھا قواعد فقہ القلوب اس کتابچے کو، قد نظرت میں نے دیکھا، فی قواعد فقہ القلوب، قواعد فقہ القلوب نامی کتاب کو، للنبیل الماجدی، جو ایک بہت سمجھدار اور بہت جید عالم دین کی کتاب ہے۔ نبیل یعنی شریف انسان، بڑا انسان، الماجد کا بھی یہی معنی ہے، بہت احترام، قابل احترام شخصیت۔ الشیخ صالحا عنیت السندی وفقہ اللہ المعید المبدی، اور وہ جو نبیل اور ماجد عالم وہ کیا ہیں؟ کہتے ہیں میری مراد ہے شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ سے، کہ میں نے جب ان کی کتاب دیکھی فقہ قواعد القلوب، وفقہ اللہ المعید المبدی، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیے رکھے، المعید المبدی یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، یعنی وہ رب جو انسان کو پیدا کرنے والا ہے اور انسان کو دوبارہ لوٹانے والا، یعنی قبروں سے دوبارہ بھی نکالنے والا ہے۔ فَإِذْ بِهِ صِفْرٌ مُفِيدٌ مُخْتَصَرٌ حَوَىٰ مِنَ الْبَابِ نَفَائِسَ الدُّرَرِ، تو میں نے دیکھا کہ یہ کتابچہ ہے، صفر کہتے ہیں کتاب کو، یہ لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، کہ وہ لوگ جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس نے کتابیں اٹھائی ہوئی، اسفار، تو اسفار صفر ان کی جمع ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ کتابچہ مفید، بہت مفید ہے، مختصر اور مختصر بھی ہے۔ حوا من البابی، اس نے گھیرا ہوا ہے اس باب میں سے، یعنی فقہ القلوب کے باب میں سے، نفائس الدرری، بہت قیمتی موتیوں کو، یعنی اس میں بہت قیمتی باتیں۔ فقلت لو نظم فی سلک رجز لمن عن الحفظ لنثره عجز، تو میں نے کہا لو نظم، اگر اس کو نظم بنا دیا جائے، اس کا منظومہ کہہ دیا جائے، فی سلک رجز، بحر رجز میں، سلک یعنی ترتیب اور رجز یہ ایک بحر کا نام ہے۔ آپ میں سے اکثر کو انشاءاللہ یہ بات معلوم ہوگی کہ جو شاعری ہوتی ہے اس کے بعد بحور ہوتے ہیں، یعنی وہ وزن ہوتے ہیں جن کے اوپر شعر پورا ہوتا ہے، کسوٹی ہوتی ہے، تو اس میں سے ایک جو بحر ہے وہ اسے کہتے ہیں بحر رجز، جس کا وزن ہوتا ہے مستفعل مستفعل مستفعل، تو بحر یعنی ایک شعر و شاعری سے، علم عروض سے متعلق ایک بات ہے۔ تو یہ جو بحر رجز ہے نا یہ بہت عام ہے، بہت معروف ہے، اسے کہتے ہیں کہ یہ حمیر الشعراء ہے، یعنی یہ ایسا بحر ہے جس میں شعر کرنا بڑا آسان ہے، تو یہ شاعروں کا گدھا ہے۔ کیا معنی شاعروں کا گدھا؟ یعنی ہر شاعر اس پہ سواری کر لیتا ہے، یعنی اس بحر میں نظم کہنا آسان ہے، اور بہت سارے علمی معلومات بھی وہ اسی بحر میں، جس میں سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ الفیہ ابن مالک ہے، طلبہ جانتے ہوں گے، مدارس میں یہ پڑھائی بھی جاتی ہے، الفیہ ابن مالک نحو کی ایک نظم ہے، کلامنا لفظ مفید فاستقم، تو یہ بھی بحر رجز ہے، تو یہ نظم بھی بحر رجز میں۔ لمن عن الحفظ لنثره عجز، اور کہتے ہیں میں نے یہ نظم اس لیے کہی اس بندے کے لیے جو اس کی نثر کو حفظ کرنے سے عاجز آ گیا ہے، تو وہی بات جو شیخ صالح نے بھی کہی تھی، تو وہی شیخ عامر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو پھر نظم کی شکل میں ترتیب دیا، کہہ دیا، تاکہ جو طلبہ اس کو یاد کرنا چاہیں تو ان کے لیے اس کو یاد کرنا آسان ہو۔ من اجل ذا شرعت بعد الظہر فی نظمه فتم بعد العصر، کہتے ہیں پس اس مقصد کے لیے شرعت، میں نے شروع کیا، یعنی میں نے اس کتاب کو نظم کی صورت میں لکھنا شروع کیا، بعد الظہر، ظہر کی نماز پڑھ کے، ظہر کے بعد، فی نظمه، اس کو نظم کہنے کا سلسلہ، فتم بعد العصر، تو عصر کے بعد یہ مکمل ہو گیا۔ تو گویا میں نے، یعنی شیخ عامر کیا بتا رہے ہیں کہ میں نے شیخ صالح کی اس کتاب کو دیکھا اور میں نے کہا کہ اس کو نظم کی صورت میں لکھنا چاہیے،
تو ظہر کے بعد انہوں نے نظم لکھنی شروع کی، اور عصر کے بعد یعنی عصر اور مغرب کے درمیان کسی وقت انہوں نے یہ ختم کر لی۔ تو اس سے بعد معلوم ہوئی کہ یعنی شیخ عامر، ان کی جو آپ کہہ لیں ملکہ ہے ان کا، شعر کے اندر اور علم کے اندر بھی، یہ اس کی دلیل ہے نا کہ انہوں نے اس مختصر وقت میں جو شاید 2 یا 3 گھنٹے بنتے ہوں، تو پوری کتاب کو نظم کی صورت میں جمع کر دی۔ اور یہ بات علماء کے یہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یعنی یہ جو چیز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ یہ جو بات شیخ عامر نے کی ہے کہ میں نے ظہر کے بعد اس نظم کو شروع کیا اور مغرب سے پہلے پہلے ختم کر لیا، تو یہ بات علماء کے ہم بہت رائج رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے الحمویہ، الحمویہ ہا کے ساتھ، جو اسماء و صفات کے بارے میں اہل سنہ کے عقیدے پر مشتمل ہے۔ یہ اتنا عظیم الشان رسالہ ہے، لیکن یہ شیخ الاسلام نے ظہر سے عصر کے درمیان پورا لکھا، ایک ہی مجلس میں ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھے اور عصر سے پہلے پہلے اس کو مکمل کر لیا۔ اسی طرح واسطیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے ایک رات میں لکھا، عقیدہ واسطیہ۔ اسی طرح ان کی کتاب ہے السیاست الشرعیہ، بہت عظیم الشان کتاب ہے سیاست کے اوپر، شرعی سیاست کیا ہوتی ہے، تو وہ بھی انہوں نے ایک رات میں کتابچہ لکھا ہے وہ۔ اور ان سب سے زیادہ جو آپ کہہ لیں حیرت انگیز بات، ان سب سے زیادہ جو حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے الکیلانیہ کے نام سے، الکیلانیہ۔ کیلان شہر ہے جہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہیں، تو اسے جیلان بھی کہتے ہیں اور کیلان بھی کہتے ہیں۔ تو اس شہر سے کسی بندے نے کوئی آیا تھا سوال لے کر، تو انہوں نے یہ رسالہ جو ہے نا، یہ آپ کہہ لیں کوئی 60-70 صفحات ہوں گے اس کے۔ اور انہوں نے کیسے لکھا کہ اس شخص نے آ کر سوال کیا اور وہیں پر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ مجھے بھی آپ جواب لکھ کر دیں، مجھے جلدی میں نے جانا ہے۔ تو آپ نے وہیں بیٹھے 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 اس جواب لکھا اور اس کے حوالے کیا۔ تو یہ بات جتنی اہم ہے نا کہ انہوں نے ایک مجلس میں سائل نے سوال کیا اور فوراً کتاب لکھ کے اس کو تھما دی، اس سے زیادہ جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ رسالہ کوئی ایسا عام کسی موضوع پر نہیں ہے، بلکہ اس نے عقیدے کے بڑی پیچیدہ مسائل پر سوال کیا، خلق قرآن کا مسئلہ اور اس میں تفصیل اور اس میں اختلاف اور اس میں تکفیر کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ یعنی بعض علماء کو اللہ نے ملکہ دیا ہوتا ہے۔ اور نظم میں بھی اسی طرح ہے۔ حافظ سیوطی رحمہ اللہ، آپ سب نے نام سنا ہوگا سیوطی، ان کی ایک نظم ہے حدیث پر الفیہ ہے، 1000 اشعار ہیں اس میں، اور اس میں انہوں نے خود ذکر کیا کہ میں نے یہ جو نظم ہے یہ 5 دن میں لکھی ہے، یہ نظم میں نے 5 دن میں کہی ہے۔ یہ جو شیخ عامر بہجت کی نظم ہے غالباً اس کے کوئی 74 یا 75 اشعار ہیں، تو جو سیوطی کی نظم ہے وہ جنہوں نے 5 دن میں کہی ہے وہ اس کے 1000 اشعار ہیں، حدیث پر الفیۃ السیوطی اس کو کہتے ہیں۔ اور وہ انہوں نے یعنی کسی کتاب پر اس کی بنا نہیں ہے، یا شاید ہو بھی واللہ علم، لیکن اصل میں یعنی انہوں نے اپنے یعنی حافظے سے وہ نظم لکھی ہے ساری۔ اور اسی طرح اس کی ایک اور مثال جو شیخ عامر بہجت ان کے آپ کہہ رہے ہیں طریقے سے ملتی جلتی بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک کتاب ہے حدیث کی نخبۃ الفکر، یہ ایک حدیث کی مشہور کتاب ہے، مختصر متن ہے اصول حدیث کے اوپر ابن حجر رحمہ اللہ کا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں امام صنعانی، طلبہ شاید ان کے نام سے باقی ہوں، سبل السلام والے۔ امام صنعانی رحمہ اللہ نے جب یہ کتاب دیکھی نخبہ جو ہے، تو اس کو انہوں نے ایک ہی دن میں نظم کی شکل دے دی، اسی لیے تاکہ طلبہ اس کو حفظ کر سکیں، قصب السکر کے نام سے، قصب السکر۔ اور اس کے کافی زیادہ کوئی 200 سے آس پاس اشعار ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے نماذج ہیں، مثالیں ہیں، صرف یہ بات بیان کرنے کے لیے کہ بعض علماء کو اللہ نے ملکہ دیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی مجلس میں بہت ساری حصہ کتاب کا یا نظم کا وہ لکھ دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے
کہ شیخ نے یہ کتاب دیکھی اور فجر کے ظہر کے بعد بیٹھے اور مغرب سے پہلے پہلے یہ جو 74 یا 75 اشعار ہیں یہ اس صورت میں ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں۔ فرماتے ہیں فی طیبۃ فی مسجد المختاری صلی اللہ وسلم علیہ الباری، اور یہ نظم انہوں نے کہی ہے مسجد نبوی میں، فی طیبۃ یعنی مدینہ منورہ میں۔ تو مدینہ منورہ کا جو نام ہے وہ کیا ہے اصل میں؟ طیبہ اور طابہ، یہ نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے ہیں، ہذہ طیبۃ اور ہذہ طابۃ، یعنی پاکیزہ شہر۔ اور منورہ کا جو لفظ ہے یہ بعد میں رائج ہوا ہے۔ منورہ کا لفظ یہ کتاب و سنت میں یا صحابہ کرام اور تابعین میں پرانے علماء کیا نہیں تھا مدینہ منورہ، تو اس کا جو نام صحیح تھا وہ کیا تھا؟ المدینہ الطیبہ، پاکیزہ شہر۔ لیکن بہر المنورہ لفظ کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، بعض علماء نے بات کی ہے کہ منورہ لفظ یہ صوفیوں کی طرف سے آیا، نہیں کہنا چاہیے مدینہ منورہ، لیکن درست بات انشاءاللہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، معنی درست ہے اس کا، یعنی نور والا شہر۔ تو اس میں وہی کا نور ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم، ان کا منبع اور مرکز یہ شہر ہے۔ تو بہرحال فی طیبۃ یعنی مدینہ شہر میں، مدینہ طیبہ یا مدینہ منورہ میں، فی مسجد المختاری مسجد نبوی میں بیٹھ کر، صلی اللہ وسلم علیہ الباری، تو مختار یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر درود و سلام ہو، الباری یعنی خالق پیدا کرنے والی ذات اس کا۔ تو اس سارے مقدمے سے ہمیں متعدد باتیں معلوم ہوئی۔ ان باتوں میں سے کیا بات ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ نظم شیخ صالح سندھی کی کتاب ہے، اصل اس کی نظم ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس کو نظم انہوں نے اس لیے نظم کی صورت میں ترتیب دیا تاکہ طلبہ اس کو حفظ کر سکیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ظہر کے بعد سے لے کے مغرب سے پہلے پہلے تک اس دورانی میں لکھی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ منورہ میں بیٹھ کر یہ لکھی۔ تو یہ اس کا آپ کہہ رہے ہیں تعارف کتاب کا اور اس منظومے کا۔ انشاءاللہ اگلی مجلس سے ہم پھر پہلے قاعدے سے القاعدۃ الاولیٰ سے آغاز کریں گے باقاعدہ طور پہ، اور کوشش کریں گے کہ چند مجالس میں 4 سے 5 مجالس میں اس نظم کو ختم کر دیا جائے اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی جی اللہ کا کرم الحمدللہ۔ الحمد للہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک طالب علم کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ مدرسے میں ہی رہ کر مطالعہ کرے اور اپنا علم، یعنی اگر وہ اپنے آپ کو علم کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہے تو یہ زیادہ جی بہتر ہے کہ وہ خود مدرسے میں ہی رہے، کیونکہ جب وہ باہر ہے مدرسے سے تو بہت سے مشاغل میں وہ مشغول ہو سکتا ہے۔ تو ایک ہوں طالب علم کو ویسے کیا بہتر اپروچ ہے، اسے کہاں رہنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے نا یہ ہمارے سبق سے متعلق نہیں، یہ اچھا، بات ہے نا۔ صحیح ہاں، صحیح تو انشاءاللہ اس کا جو جواب ہے وہ آپ کے آس پاس جو ہے علم ہے وہ آپ کو دیں گے۔ صحیح، سوری آئی لیکن تھاٹ اس کہ بارے میں وہ آؤٹ آف کوشچن ہو، نہیں، آؤٹ کوئی آف مسئلہ باکس نہیں، ہو سکتا لیکن یہ ہے کہ ہے۔ اس میں ایک درس ہے، ایک لیکچر جی ہے شیخ محیب الرحیم کا، حفظہ اللہ تعالی۔ ٹھیک آپ نے نام سنا ہوگا ان کا؟ ہے، نہیں۔ محیب الرحیم، چلیں یہ آپ گروپ میں ہیں اس کے مہد والے؟ جی جی ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ میسج کر دیں تو عبد المعیز بھائی انشاءاللہ آپ کو پھر پرسنل میں وہ بھیج دیں گے، وہ اسی جی موضوع سے جی اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، شور تو شور آپ وہ لیکچر جزاک انشاءاللہ سن لیں تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ چلیں، شور جزاک اللہ۔ اس کی کلاس کب کب ہوگی؟ کوشش کریں گے کہ ہر ہفتے کلاس ہوا کرے اسی وقت میں، ہر ہفتے شام 7 بجے ہم کوشش کریں گے یہ کلاس ہو۔ اگر کوئی اس میں تبدیلی ہوگی تو آپ کو گروپ میں بتا دیا جائے گا۔ المختار لفظ کا کیا معنی ہے؟ مختار کہتے ہیں چنا گیا، تو رسول ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، یہ مختار ہوتے ہیں نا، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ لفظ کا بھی یہی معنی ہے۔ آپ ذرا سا ٹھہر کر بولا کریں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ٹھہر کر بولا جائے۔ جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔